اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ یہ حکم اس وجہ سے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ رسوا ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے، اور ہم نے کھلے کھلے احکام اتارے ہیں، اور کافرین کے لیے اہانت والا عذاب ہے اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اٹھائیں گے، پھر ان کو ان کے عمل سے باخبر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے اور لوگ اسے بھول گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تجھے نہیں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور 5 آدمی کان میں کوئی بات نہیں کرتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے اعمال سے باخبر کر دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حکم چل رہا تھا زہار والی جو طلاق ہوتی ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ والا جملہ کہے تو قرآن مجید کے اعلان کے مطابق گویا یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا، یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ماں تو وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے، اپنی بیوی کو ماں کہنے کا کیا مطلب؟ تو گویا یہ حرام کام ہے۔ اب تم نے یہ بری حرکت کی تو اپنی بیوی کو واپس اپنا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈنڈ لگایا، ایک جرمانہ لگایا۔ وہ جرمانہ یہ یا تو غلام ہو، جیسا کہ پہلے زمانے میں غلام تھا، اب غلام تو نہیں ہے تو وہ آزاد کرو، اگر وہ نہیں ہے تو مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو، اور اگر لگاتار 2 مہینے کے روزے بیماری کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کام، ان 3 کاموں میں سے ایک کام جو بھی انسان کے بس میں ہو وہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنی اس بیوی سے دوبارہ مل سکتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ گویا یہ کفارہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، تو ایمان میں مضبوطی حکم کی پابندی ہی سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات انسان کو دیے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم،
زکوٰۃ دینے کا حکم، حج واجب ہو جائے تو حج کرنے کا حکم، یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام رکھے ہیں ان احکام پر پابندی سے ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک آدمی احکامات کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، وقت پر حج کو نہ جائے اور دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات، پڑوس کے حقوق کے یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا اور وہ یوں کہتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے احکامات کی پابندی سے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس حکم کی پابندی کرنے کے نتیجے میں تمہارا اللہ اور اس کی رسول پر ایمان مضبوط ہوگا۔ اور مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بیان کیا، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ، یعنی یہ زہار کرنا، اپنی بیوی کو ماں جیسا بتانا، یہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر واپس سے اس طریقے کی حرکت، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ چھوڑو، اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ اور اس کی رسول کی جو تعلیمات ہے اسی تعلیمات کے مطابق اپنا بول، اپنی چال، اپنا چال ڈال، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرو۔ اس طرح زہار کرنا اور اس طرح طلاق دینا یہ تو زمانہ جاہلیت میں چلتا تھا، تو یہ واپس سے اسلام لانے کے بعد، نبی پر ایمان لانے کے بعد پھر وہی زمانہ جاہلیت کی باتیں کیسے کرتے ہو گئے؟ اپنے بیوی کو اس طرح زمانہ جاہلیت میں جو انداز چلتا تھا وہ انداز کیسے اختیار کیا؟ چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کچھ لوگوں پر، ان میں سے ایک اس آدمی پر بھی وعید سنائی ہے جو اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈے۔ زمانہ جاہلیت کے بہت سارے طریقے تھے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو نوحہ کیا جاتا تھا، اپنی چھاتی کو پیٹا جاتا تھا، رخسال پر مارا جاتا تھا، گریبان چاک کیا جاتا تھا اور زبردستی یعنی عورتیں روتی تھی اس میت پر۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس زمانے میں بھی اس طریقے کی کوئی عورت حرکت کرتی ہے تو گویا وہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ اپنا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح عورتوں کا بے پردہ گھومنا، سر پر دوپٹہ نہ ڈالنا یا اپنی چھاتی کو کھلا رکھنا یا شارٹ کپڑے رکھنا جس سے بدن نمایاں ہو، یہ بھی قرآن مجید تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، قرآن مجید میں صراحتاً اعلان ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ تو جو عورت اسلام لانے کے بعد اس طریقے کا طریقہ اپناتی ہے گویا وہ اسلام کی تعلیمات آ جانے کے بعد بھی جاہلیت کا طریقہ اپنا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید سنائی ہے۔ تو یہ زہار کرنا، اپنی بیوی کو یوں کہنا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ تو طریقہ زمانہ جاہلیت کا تھا، تم نے اسلام لانے کے بعد کیوں ایسا چالو کر دیا؟ ایسا مت کرنا۔ اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی اسی کو ماننا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی زہار کرنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی جو بات ہوتی ہے یہ اللہ کی حدود ہے۔ جس طرح حکومتیں، اپنے علماء نے لکھا ہے، جس طرح حکومتیں ان کے خاص جانور ہوتے ہیں تو اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے کوئی زمین ریزرو کرتے ہیں، بک کرتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین میں جس سرکاری جانور چریں گے اس کے علاوہ کوئی چرے گا نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی، عام آدمی اپنا جانور اس زمین میں گھسا دیتا ہے تو حکومتی اعتبار سے گویا وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، اس کو سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو منع کیا ہے، جن کاموں سے بندوں کو روکا ہے، زنا کرنے سے منع کیا ہے، چوری کرنے سے منع کیا ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، کسی کو ستانے سے منع کیا ہے، جتنے بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیے ہیں یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی بک کی ہوئی جگہ ہے۔ کوئی آدمی ان حدود میں گھستا ہے اور ان حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے
تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کا توڑنے والا ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے اس طریقے سے کر دیا تھا کہ زہار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کفارہ بتایا۔ لیکن ایک قوم دنیا میں ایسی ہے جو سرے سے اللہ کی کوئی بات ہی نہیں مانتی، کافر ہے اور اللہ پر ایمان نہ لانے والے ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، کوئی کفارہ نہیں، آخرت میں جہنم کی شکل میں عذاب بھگتیں گے۔ پھر آگے بیان کیا گیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کا فالو نہ کیا جائے، رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کُبِتُوا، یہ لوگ بھی ذلیل ہوں گے، ذلت کا سامنا کریں گے، رسوائی کا سامنا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کما کُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے یہود و نصارہ نے ذلت کا سامنا کیا، رسوائی کا سامنا کیا۔ خود رسول کے ہاتھوں سارے یہودیوں کو مدینہ سے نکلنا پڑا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، اور مدینہ کے اطراف میں جو بچے کچھ یہودی رہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو وہاں سے بھی بھگایا، یعنی اپنا آبائی وطن مدینہ جو تھا، یہ ذلت رسوائی ان کو بھگتنا پڑی، آبائی وطن چھوڑنا پڑا اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ رسوائی کا سامنا کرے گا، اور کیوں نہ کرے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کھلے کھلے احکام قرآن کی شکل میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے سامنے لے آئے ہیں، رسول نے اس کی تشریح کر دی کہ بھئی کیا حق ہے، کیا ناحق ہے، کیا کام میں آنے والا ہے، اور کون سی باتیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی ہے، اور کون سی باتیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے، کون سی چیزیں آخرت میں کامیابی دینے والی ہے، کون سی چیزیں آخرت میں آدمی کو جہنم میں ڈالے گی، یہ سب کچھ ہم نے کھلے کھلے احکام میں بیان کر دیا ہے۔ تو پھر کوئی اپنی عقل لگا کے اس کو نہ مانے تو پھر کیوں ایسا آدمی ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرے گا، اس کو ضرور کرنا پڑے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافرین کے لیے اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور ان کے اعمال سے ان کو باخبر کر دیں گے، تو سب کو بتا دیں گے کہ تمہارے یہ عمل ہے، تمہارے عمل ہے۔ ارے صرف بتا دینے سے کیا ملے گا؟ بتا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی، اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز یاد ہے، کس بندے نے کس جگہ کون سے روم میں بند ہو کر کتنے انسانوں سے چھپ کر اپنے دل میں کون سی نیت کے ساتھ کون سا گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب یاد ہے۔ ونسوہ، اور لوگ تو بھول گئے گناہ کر کے کہ پچھلی زندگی میں نے کیا گل کھلائے ہیں، کس طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہے۔ سارے انسان بہت کچھ بھول گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ نہیں بھولا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، باخبر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ مدینہ میں رہنے والے کچھ یہودی کچھ منافقین اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسی کرتے تھے، کان میں باتیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمہیدی طور پر جنرلی طور پر ایک بات کہی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ واقعہ پیش آیا تھا زہار کا، وہ میرے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا، میں وہیں بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے کان پھوسی کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، اور آسمان میں کس نے سننی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی۔ قرآن کہہ رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہے کہ کمرے میں حجرے میں نہیں سن رہی ہوں، اور یہ بات آسمان میں کون سن لے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے رہے۔ تو ایک تمہید باندھ دی، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتے ہیں۔ دنیا میں 3 آدمی مل کر کانا پھوسی نہیں کرتے، مگر چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتے، اللہ سن رہے ہوتے ہیں۔ 5 آدمی مل کر
کان میں کوئی بات نہیں کہتے چپکے مگر چھٹا وہاں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتے ہیں۔ 7 آدمی مل کر کوئی کانا پھوسی نہیں کر رہے ہوتے کوئی چپکے سے بات کان میں، مگر ان کا 8واں اللہ ہوتا ہے۔ پھر جنرلی طور پر کہہ دیا، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، ایک آدمی دوسرے آدمی سے مل کر بات کر رہا ہو، تیسرا اللہ ہوتے ہیں۔ یا ایک آدمی اپنے دل میں کوئی برا پلان بنا رہا ہو، برا خیال کر رہا ہو، وہ بھی دوسرے نمبر پہ کون سن رہا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک۔ اینما کھانو، لوگ جہاں کہیں بھی ہوئے، جتنے بھی مل کر کچھ بھی باتیں کرے، اللہ معہم، اللہ ہوا معہم، مگر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کو سب کی کانا پھوسی، آپس میں ایک دوسرے کی سرگوشی، چپکے سے کہی ہوئی بات، دنیا کا کوئی انسان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کیمرہ اس کو کیچ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیچ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان اعمال سے باخبر کر دیں گے کہ تم نے یہ پلان بنایا تھا چپکے، اس پر تمہاری یہ سزا ہے، اور تم نے چپکے کسی غریب کی مدد کرنے کا یہ پلان بنایا تھا، تمہارا یہ انعام ہے کہ تم نے آپس میں مذاکرہ کسی غریب کی مدد کے لیے کیا تھا، یا کوئی بے نمازی ہے تو اس کو نمازی بنانے کے لیے کیا تھا، یا کوئی لاچار ہے تو اس کی لاچاری کو ختم کرنے کے لیے تم نے مشورہ کیا تھا، اس پر تمہارا یہ صلہ ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا استحضار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پوری زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔